الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجرمنكم شقاق قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف کی بات کرو، اے ایمان والو انصاف کی بات کرو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور کسی قوم کی دشمنی میں ایسا نہ ہو کہ تم عدل کے راستے کو چھوڑ دو، صحیح بات کہنا چھوڑ دو۔ ویسے تو یہاں جو اتوار کو درس چل رہا ہے وہ سورہ ملک پر درس چل رہا ہے، لیکن ابھی جو ملک کے حالات چل رہے ہیں، دھرنے، جلاؤ، گھیراؤ، پولیس کی طرف سے پھر مار کٹائی، تو بالکل دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ جو اصل ہمارا جو بیان چل رہا تھا اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بالکل بھی دماغ جو ہے نا وہ سیٹ نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا تھا کہ تھوڑا سا اسی ٹاپک پہ میں روشنی ڈال دوں کہ ہوتا کیا ہے اور نتائج کیا نکلتے ہیں۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے قرآن مجید کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، ہمیشہ انصاف کا ساتھ دو، حق کا ساتھ دو۔ اور اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ ولا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی میں انصاف کا راستہ نہیں چھوڑ دینا۔ دیکھیں قرآن مجید چونکہ ایک بلیغ کتاب ہے، جب قرآن کوئی آرڈر دیتا ہے تو اس کے بعد کسی بات کا جب تذکرہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب اگلی بات کا پچھلی بات سے بڑا گہرا، بولو نا بھائی، جیسے میں اکثر نکاح کی آیت پڑھتا ہوں نا، اللہ نے فرمایا نکاح کرو، ان یکونوا فقراء، اگر فقیر ہوگے تو اللہ غنی کر دے گا۔ اب نکاح کے بعد فوراً فقر کا ذکر کہ اگر غریب ہوگے تو اللہ غنی کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح کرنے کی جب بات آتی ہے تو سب سے پہلے نظر کہاں جاتی ہے؟ اپنی جیب پر، کہ کماتا کیا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ چھوڑو اس کو، کماتا کیا ہوں چھوڑ دو، غریب ہونا کر لو۔ تو ظاہر ہے دونوں میں بڑا گہرا ربط ہے، اللہ ہماری نفسیات کو جانتے ہیں۔ کیونکہ ایک عاقل بالغ آدمی صحت بھی ٹھیک ہو بھلا کیوں نہیں کرے گا نکاح؟ یہی مسئلہ ہے نا، خرچے بڑھ جائیں گے، اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ یہاں بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ بھائی ایسا تو نہیں آدھا بیان رہ جائے، کیونکہ جمعے کا پھر وہ پتہ ہے آپ، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے پورا بیان ختم ہوتا ہے، آخر کی 2-3 باتیں ریکارڈ ہوئی ہوتی ہیں، پھر وہ لوگ میرا سر کھاتے ہیں نا، آدھا کہاں گیا۔ تو بات کیونکہ آدھی اگر جائے گی نا تو پھر نہ ہی جائے تو اچھا ہے۔ بات بعض دفعہ اپلوڈ ہوتی ہے، آدھی ہوتی ہے آدھی نہیں ہوتی، تو اس سے غلط تاثر جاتا ہے، غلط میسج چلا جاتا ہے۔ تو بات یا تو پوری جائے یا بالکل بھی نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یہاں پر کہ اے ایمان والو انصاف کا راستہ مت چھوڑو، اور آگے کیا فرمایا؟ کسی قوم سے دشمنی تمہیں انصاف سے نہ ہٹا دے۔ کیا پتہ چلا کہ جب بھی آپ عدل کے خلاف بات کریں گے تو اس میں عصبیت کا بہت گہرا دخل ہوتا ہے، قوم پرستی، مسلک پرستی، یہ چیز ہے جو انسان کو حق بات سے روک دیتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی جج اگر فیصلہ کرے گا غلط، اس کے پیچھے تعلقات ہوں گے،
کہ مجرم سے اس کے تعلقات ہیں، چاہے وہ مال کی بنیاد پر ہوں، قوم کی بنیاد پر ہوں کہ بھئی اپنا آدمی ہے. مفتی صاحب اگر غلط فتویٰ دیں گے تعلقات کی بنیاد پہ، سیاسی لیڈر اگر غلط بات کرے گا اپنی سیاست چمکانے کے لیے، اپنی قوم کو خوش کرنے کے لیے، تو ہمارے ملک میں جو سیاست چل رہی ہے بہت طویل عرصے سے ہم نے علماء سے سنا ہے، بڑے حضرات سے سنا ہے کہ جو ہمارے ملک میں جو سیاست چل رہی ہے بہت عرصے سے، چاہے وہ دینی سیاست ہو یا دین کے علاوہ کوئی اور سیاست، اس میں سب برابر ہیں. اس سیاست میں یہ کبھی نہیں دیکھا جاتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کے کہوں گا کہ یہ تو دیکھا جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، مگر صحیح کی ڈیفینیشن کیا ہے اور غلط کی ڈیفینیشن کیا ہے، وہ ڈیفینیشن صحیح نہیں ہے. کسی چیز کو صحیح کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیڈر نے اس موقع پر کیا بات کی ہے، اور میری تنظیم، میری سیاست، میرا مسلک کیا کہتا ہے. جو میرا مسلک کہتا ہے، جو میری سیاسی تنظیم کہتی ہے وہ بات صحیح ہے، اور جو میرے مخالف ہے، اپوزیشن میں ہے، اس کی ساری باتیں بولو نا بھائی غلط، اس کی ساری باتیں 100% غلط، اور میرے والے کی ساری باتیں 100% صحیح. ابھی جو یہ گڑبڑ چل رہی ہے نا ختم نبوت کے حوالے سے، جو دھرنے ہو رہے ہیں ان کی، اور ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں، ہمارا ملک ان حالات کا متحمل نہیں ہے. لیکن یہ حالات پیدا کیوں ہوئے؟ اس میں ہماری دینی سیاسی جماعتوں کی غلطی ہے. اگر ہماری دینی اور سیاسی جماعتیں پہلے اس مسئلے پہ نوٹس لے لیتی تو یہاں تک نوبت نہ پہنچتی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری دینی سیاسی جماعتیں غلط ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہر بات کو غلط لے کے جاتے ہیں لوگ. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ دینی سیاسی جماعتوں کا اسمبلی میں نہیں ہونا چاہیے. وہ اگر اسمبلی میں نہ ہونا دینی سیاسی جماعتیں، تو آپ کا ملک مکمل سیکولر ہاتھوں میں چلا جائے گا، اسلام کا نام بھی ختم ہو سکتا ہے. لیکن انسان سے غلطی ہو سکتی ہے نا، کسی تنظیم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، سیاسی تنظیم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، دینی تنظیم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ صحابہ کرام سے خطا ہوئی تھی غزوہ احد میں، ان کے قدم اکھڑ گئے تھے. صحابہ کرام نے اللہ سے معافی مانگی، اس کی تلافی بھی کی، اللہ نے معاف کر دیا. کیا خیال ہے؟ اسی طرح خطا ہوئی غزوہ حنین میں صحابہ کرام سے، غلطی ہوئی صحابہ سے، خطا ہوئی کہ وہ اپنی کثرت پہ فخر کرنے لگے کہ ہم بہت زیادہ ہیں، جب ہم تھوڑے تھے تو ہمیں فتح ملتی تھی، اب تو ہم بہت زیادہ ہیں، اب تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی. اللہ کو صحابہ کی یہ بات پسند نہیں آئی اور شکست ہو گئی. صحابہ نے اس غلطی کا تدارک کیا، توبہ استغفار کیا. ایسا نہیں تھا کہ اپنی غلطی پر اڑ گئے. ایک خارجی آیا، خارجی، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ ابن عمر، ان کے پاس آ کے حضرت عثمان پہ طنز کرنے لگا، کہنے لگا کہ تم عثمان کی تعریفیں کرتے ہو، عثمان کیا ان لوگوں میں نہیں ہے جو غزوہ احد میں جنہوں نے فرار اختیار کیا تھا؟ تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ عثمان ان لوگوں میں ہے کہ جنہوں نے فرار اختیار کیا اور اللہ نے ان کی اس خطا کو ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا. ان کی نیکیاں اتنی تھیں اور ان کی توبہ ایسی تھی، معاف کر دیا. تو کسی کی غلطی کو ہائی لائٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہی غلط ہے، مگر غلطی پر اڑ جانا یہ بہرحال بہت بڑا جرم ہے، جس کی اگر یہ انفرادی غلطی ہو اور اس پر آپ اڑ جائیں تو آپ کی ذات کو اس کی سزا ملتی ہے. اگر قومی سطح پہ غلطی ہو اور آپ اس غلطی پہ اڑ جائیں تو پوری قوم کو سزا ملتی ہے، جو کہ بھگت رہے ہیں ابھی ہم. جب یہ قانون ختم نبوت کے حوالے سے تبدیل ہوا ہے تو یہ بیٹھے بیٹھے نہیں ہو گیا اچانک. ختم نبوت کے حوالے سے جو قانون چینج ہوا ہے، اس قانون پر اسمبلی میں پہلے بحث ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے. پورا جو پروسیس ہوتا ہے نا قانون کو تبدیل کرنے کا، وہ پورے اس پروسیس کو اختیار کیا گیا ہے، اور ہماری دینی سیاسی تنظیموں نے اس پر بولو بھائی خاموشی اختیار کی. تو یہ جرم ہے نا. آپ کیوں چپ بیٹھے ہوئے تھے اس وقت؟ بعضوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا ہو گیا رہا ہے.
بعضوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے، سگنیچر کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں، پڑھ ہی نہیں رہے کہ یہ لکھا ہوا کیا ہے، ہو کیا رہا ہے. اس کو پہلے اناؤنس کیا گیا. پورا وہ پروسیس جو ایک قانونی ہوتا ہے کسی بھی جمہوری حکومت میں، جو ایک قانونی طرز ہے قانون کو چینج کرنے کا، وہ پورا قانون کے مطابق اس قانون کو چینج کیا گیا ہے. چینج کرنے کی آواز اٹھانے والے کون تھے، اس قانون کو تبدیل کرنے والے کون تھے، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن قانون سب کی مشاورت سے چینج ہوا ہے، اور اس سے سب سے پہلے اس پہ آواز اٹھانے والا شیخ رشید ہے. اگر شیخ رشید نے آواز نہ اٹھائی ہوتی تو یہ ٹھنڈے پیٹوں سب اس کو قبول کر چکے تھے، اور اتنی بڑی غداری ہوتی ملک کے ساتھ، ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ، جو ہزاروں جانیں اس عقیدے پہ قربان ہوئی ہیں، علماء کی جانیں بھی گئی ہیں، عوام کی جانیں بھی گئی ہیں. اتنی یہ آسانی سے تھوڑی بنا تھا قانون، یہ بڑی تحریکیں چلی تھی اس کے پیچھے، اور بہت کچھ آپ اٹھا کے دیکھیں 1953 کے حالات تو آپ کو پتہ چلے گا. اور 2 منٹ کے اندر اندر کیا ہو گیا، سارے فیصلے ہو گئے. اور اس میں ہماری جو دینی سیاسی تنظیمیں تھیں جو اسمبلی میں اس وقت موجود تھے، جن کے نمائندے، انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا، بلکہ اپنی غلطی کو چھپانے کی بھی کوشش کی، اس کی غلط تعویلات بھی کی. اور پھر جرم، اس سے بھی بڑا جرم یہ ہوا کہ چلو ایک دفعہ آپ سے غلطی ہو گئی تو اب ان سیاسی تنظیموں کی طرف سے یہ بات آنی چاہیے تھی کہ یہ غلط ہوا ہے اور اس کے اصل ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے، یہ ان کی طرف سے آواز اٹھنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ عوام کے نمائندے ہیں. جب وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو پھر عوام تو روڈ پہ نکلے گی نا. تھوڑی عوام ایسے، عشق رسول جو ہے اس میں تو سب برابر ہیں، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو. ایک ہی تو مسلمانوں کا ایک مشترک پلیٹ فارم ہے جس پہ آ کے یہ جمع ہو جاتے ہیں. اور ختم نبوت کے عقیدے سے غداری جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر آپ کسی کو نبی مانتے ہیں، اس کا مطلب آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کینسل کر دیا. کیونکہ نبی دن کو رات کہے تو آپ کو دن کہے تو رات کو دن. اگر نبی کے ختم نبوت کے عقیدے کو آپ نہیں مانتے اور یہ قانون چینج ہوتا ہے، مجھے پتا ہے ختم نبوت کا قانون چینج نہیں ہوا، لیکن میں آ رہا ہوں اس طرف کہ بات ہوئی کیا ہے. اگر آپ اس معاملے میں لچک اختیار کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو کالعدم کر دیا. یہ درست ہے کہ ایسا کوئی قانون میں تبدیلی نہیں ہوئی کہ قادیانیوں کو مسلمان قرار دیا جائے، لیکن یہ پہلی سیڑھی تھی. قادیان لگی ہوئی ہیں کہ کسی طرح سے پاکستان کے قانون کو سیکولر بنا دیا جائے، نام اسلام کا رہے لیکن نیچے سارا جو عمل ہو، قانون ہو، وہ کیا ہو، بالکل ایک جیسے سیکولر اسٹیٹ کا ہوتا ہے. اور اس میں 3 صحافی سر فہرست ہیں جو میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور عوام کا دماغ خراب کر رہے ہیں. ان میں ایک حقوق نسواں کی علمبردار عاصمہ جہانگیر، وہ خواتین کے حقوق کے نام پر خواتین کو برقعے اور کپڑوں سے آزاد کرنے کی مہم میں لگی ہوئی ہے. وہ نام کیا لیا جا رہا ہے، خواتین کے حقوق. مقصد کیا ہے، ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر دینا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ میرا تقیہ کلام ہے بھائی، یہ بات آ رہی ہے سمجھ میں، چھوڑنا چاہ رہا ہوں چھوٹ نہیں رہا. لوگ کہتے ہیں کیا مصیبت ہے. میں خود اپنا بیان سن رہا ہوتا ہوں، کبھی کہیں گاڑی میں جا رہے ہیں تو بار بار بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں. میں خود ایک دن کل میں جا رہا تھا تو میں نے کہا بات میں نے کہا آ رہی ہے بھائی تو آگے چلے یار. میں خود اپنا، وہ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی پتا ہے میرے ساتھ جا رہے تھے، وہ میں بیان لگا کے کلپ میں نے کہا چلو یہ فارغ ہیں سن لیتے ہیں، تو بار بار بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی. 3-4 دفعہ تو وہ میں نے کہا بھائی آ رہی ہے سمجھ میں، آگے چلو یار. تو وہ تقیہ کلام بن چکا ہے، کیا کریں، چھوڑنے کی کوشش میں ہے. تو کیا بات کر رہا تھا، دیکھو ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حقوق نسواں کے نام پہ محترمہ عاصمہ جہانگیر صاحبہ یہ آج کل بڑی متحرک ہیں، اور بھی اس قسم کی بہت سی خواتین ہیں. تو حقوق نسواں کی جہاں بات ہوگی تو خواتین کے اصل حقوق دلانے کی بات نہیں ہوتی. عورت کو اتنا آزاد کرو کہ مرد کی دسترس سے باہر نکل جائے، بے لگام ہو جائے، تاکہ آپ کا جو فیملی سسٹم ہے، خاندانی نظام ہے، وہ کیا ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے. جاب، خواتین سب جاب کریں، مرد روک نہیں سکتا. اسلام میں کیا ہے، شوہر بیوی کو جاب کرنے سے روک سکتا ہے. یہ اسلام کا لگا بندہ قانون ہے، بالکل واضح نصوص ہیں اس بارے میں، دو رائے نہیں ہو سکتی. کیونکہ گھر جو ہے نا، گھر
نئی نسل کہاں سے چلتی ہے؟ وہ گھر سے پیدا ہوتی ہے. جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں وہ پہلے تو گھر کی بچپن کی گھر کی زندگی ہوگی نا, گھر میں ان کی رکھوالی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اماں بھی جاب پہ گئی ہوئی, ابا بھی جاب پہ گئے ہوئے ہیں اور بچے کو آیا پال رہی ہے, معاملہ خراب ہو جائے گا. آیا بھی جاب پہ آئی ہوئی ہے یہاں پہ, وہ اپنے بچے کسی اور کے حوالے کر کے آئی ہوئی ہے. تو ابھی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, میں اس کو زیادہ نہیں چھیڑوں گا. دوسرے ایک ہمارے انتہائی قابل احترام ہیں نجم سیٹھی صاحب. میں نے ان کے مختلف پروگرام سنے ہیں. بے انتہا جھوٹ بولنے والا آدمی ہے وہ. اگرچہ ممبر اس کام کے لیے میں استعمال نہیں کرتا, لیکن آج تپے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا برداشت کر لیں. یہ میں بتا رہا ہوں ہو کیا رہا ہے. تو یہ اس قسم کے اور بہت لوگ ہیں جو میڈیا میں سرگرم ہیں, اور ان کی جو جڑیں ہیں بہت مضبوط ہیں. این جی اوز جو ہمارے ملک میں باہر دوسرے ممالک کی جو این جی اوز ہمارے ملکوں میں کام کر رہی ہیں مدد کے نام پر, وہ بھی ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. کیونکہ خاندانی نظام اگر ہمارا برباد ہو گیا تو غیرت معاشرے سے ختم ہو جائے گی. چچا ماموں تایا پھپھا ہی نہیں رہیں گے تو یہ پھر جو جدھر چاہے, پھر یہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے اور یہ ساری یہ سب فضول باتیں لگیں گی. تو اس قسم کے جو اینکرز ہیں نا, ان سے آپ لوگ ہوشیار رہیں. دیکھو مولویوں میں بھی بڑی خرابیاں ہیں, مانتے ہیں, لیکن کسی ایک قوم کے پیچھے پڑ جانا, اور خوبیاں بھی تو ہے نا مولویوں میں. آپ کو میں اگر علماء کی قربانیاں بتاؤں اور ان کے اچھا کردار بتاؤں. میں ملیشیا میں تھا تو ہم ہوٹل میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے, سامنے اس نے وہ ٹی وی چلا دیا, اس میں وہاں تو خبریں پاکستان کی نہیں آتی نا, وہ انہی کی ملیشیا کی آ رہی ہوتی ہیں, تو اتفاق سے پاکستان کی خبریں لگا دی, چینل لگا دیا. تو اس میں میں نے دیکھا ایک عجیب خبر. اس میں دکھایا کہ لندن میں ایک اسکول ٹیچر بچوں کا کیسے استقبال کر رہی ہے. سب کو گلے لگا رہی ہے, سب کو گالوں پہ پیار کر رہی ہے. صبح صبح بچے آ رہے ہیں, بہت محبت کے ساتھ ان کو اسکول میں بٹھائے جا رہے ہیں. پھر دکھایا آئیے اب ذرا دیکھتے ہیں پاکستان کا حال. ان کا اپنا اسٹائل ہے نا. پاکستان میں دکھایا کہ ایک مولوی صاحب ہیں پگڑی پہن کے کھڑے ہوئے, بچے صبح صبح آ رہے ہیں تو مولوی صاحب ان کو ڈنڈا لے کے دھنائیاں لگا رہے ہیں, کوٹ رہے ہیں ان کو. انہوں نے کہا دیکھیں یہاں اسکول میں ایسے استقبال کیا جاتا ہے اور لندن میں ایسے استقبال کیا جاتا ہے. کس قدر اپنے ملک کا امیج پوری دنیا میں خراب کیا جا رہا ہے. کیا پاکستان کے تمام اسکولوں میں ڈنڈوں سے استقبال کیا جاتا ہے ایسے؟ اور کیا لندن کے تمام اسکولوں میں بچوں کو اتنا پروٹوکول دیا جاتا ہے؟ یہ کون سی ملک کی خدمت ہے بھائی, کون سی قوم کی خدمت ہے؟ آپ اپنے ملک کی نیگیٹو چیزوں کو خود سے میڈیا پہ لائیں اور ان کی پازیٹو چیزوں کو ہائی لائٹ کریں. ان کی نیگیٹو پہ بالکل پردہ ڈال دیں اور اپنی پازیٹو پہ بالکل پردہ ڈال دیں. کس قدر افسوس کی بات ہے یہ. تو کیا میڈیا پہ اس طرح کے جو لوگ ہیں نیوز چینلز میں, کیا کتنا زیادہ اس کو اچھالا گیا؟ ہمارے ہاں الحمدللہ تشدد کی اتنی کارروائیاں نہیں ہیں, لیکن ہمارا میڈیا ہمارا نیگیٹو پہلو دکھاتا ہے, ہمارا پازیٹو پہلو نہیں دکھاتا. یہ کتنا بڑا پازیٹو پہلو ہے کہ ہم اپنے بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کی گھر میں خدمت کرتے ہیں. کیا وہ لوگ کرتے ہیں اپنے بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کی؟ میڈیا کو چاہیے دکھائے کہ دیکھو ان ملکوں میں بوڑھے باپ کو بچہ اولڈ ہاؤس میں داخل کرانے کے لیے لے جا رہا ہے, اور ہمارے ملک میں 10 سال سے یہ بوڑھے باپ جو ہے نا فالج زدہ ہے اور بیٹا اس کے بیٹھ کے کیسے پاؤں دبا رہا ہے. ایسی کوئی خبر کیوں نہیں لے کے آتے بھائی؟ آ رہی ہے بات؟ کیسے بوڑھی ماں کی خدمت کر رہا ہے, کیسے جو ہے وہ بوڑھے باپ کی خدمت کر رہا ہے, کیسے بہن کی شادی کے لیے پریشان ہے. بھائی اپنی بہن کی شادی پر کتنا خرچ کر رہا ہے, باپ اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے کس قدر سوچ رہا ہے, اس کی تعلیم پہ لاکھوں روپے اڑا دیے اس نے. یہ ہمارا بہت بڑا ایک پازیٹو پہلو ہے جو میڈیا ہائی لائٹ نہیں کرتا. تو یاد رکھو یہ جو میڈیا میں جو اس طرح کے زہریلے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ملک سے بھی دشمن ہیں اور اسلام کے بھی دشمن ہیں, کیونکہ اسلام اور پاکستان یہ دونوں ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اتنا مضبوط رشتہ ہے اسلام اور پاکستان کا کہ پوری دنیا میں آپ سروے کر کے دیکھو, جس کو اسلام سے دشمنی ہے اس کو پاکستان سے بھی دشمنی ہوگی, اور جس کو پاکستان سے محبت ہے اس کو اسلام سے بھی محبت ہوگی. یہ آپ تجزیہ کر کے دیکھ لو. تو اب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک لبرل ریاست بنا دیا جائے. لبرل ریاست بنانے میں بہت بڑی رکاوٹ کون سا ہے؟ طبقہ ہے علماء کا, مولانا لوگوں کا. اور مولانا لوگوں کو جو ہے نا وہ
تو میں جانتا ہوں، مانتا ہوں کہ مولوی لوگوں میں بڑی خامیاں ہیں، 2 نمبر بھی ہیں بہت سارے، لیکن 1 نمبر بھی تو ہے نا. ان 1 نمبر کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کیا جاتا؟ پھر مرغوں کی طرح لا کے لڑایا جاتا ہے مولویوں کو، مختلف مسلک کے مولویوں کو لا کے بٹھایا جائے گا، وہ ٹی وی بیٹھ کر لڑ رہے ہوتے ہیں اور عوام تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے. تو میں جو اصل بات کر رہا تھا اس کی طرف آتا ہوں کہ این جی اوز جو کام کر رہی ہیں بہت عرصے سے اس کوشش میں تھیں کہ قادیانیوں کو اس ملک میں مسلمان قرار دیا جائے، قادیانیوں کو اس ملک میں نمائندگی دی جائے. اس کے لیے وہ بڑے طریقے سے کام کر رہے تھے اور قرضوں کو مشروط کر دیتے ان چیزوں کے ساتھ. تو ہوتے 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 بالآخر وہ اس میں کیا ہو گئے، پہلی سیڑھی پہ انہوں نے قدم رکھ دیا. تو اس موقع پر ہماری دینی اور سیاسی جماعتوں نے غفلت کا مظاہرہ کیا ہے، اہل حق ہوتے ہوئے بھی. اہل حق سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اس موقع پر ہماری سیاسی اور دینی تنظیموں کو چاہیے تھا کہ پہلی بات تو یہ قانون پاس نہ ہونے دیتے. سب سے پہلے شیخ رشید نے آواز اٹھائی تو عوام کو پتہ چلا، ورنہ پبلک کو پتہ ہی نہیں چل رہا. پھر جو غلطی ہوئی، فیس بک پر میں بھی کبھی کبھار کمنٹس پڑھتا تھا مختلف دینی تنظیموں کے، تو اس غلطی کو غلطی ماننے کے بجائے اس پر جو ہے نا وہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا. اور پھر چلو آپ سے غلطی ہو گئی، غفلت میں آپ سے ایک کام ہو گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا ہو کیا رہا ہے، باسوں کو پتہ ہی نہیں تھا ہو کیا رہا ہے. طلاق نامے پہ آپ سے سگنیچر لیے جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے. بھائی پوچھو تو صحیح کیا کر رہے ہو تم. بعد میں آپ کہہ رہے ہو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس پر تو 3 طلاقیں لکھی ہوئی ہیں. ایسے کیسز بھی ہمارے پاس آتے ہیں، حضرت وہ لکھا ہوا تھا میں نے تو ایسے ہی کر دیا. تو اس کے بعد یہ ہونا چاہیے تھا، چلو آپ سے غلطی ہو گئی، اس کے بعد یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھائی ختم نبوت ہمارا سب کا اجماعی عقیدہ ہے، اور کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے ختم نبوت کے عقیدے میں دراڑیں پڑ سکتی ہیں، آئندہ کے لیے لائحہ عمل تیار کیا جائے کہ اسمبلی میں آئندہ ایسی گڑبڑ نہ ہو. لہذا عدالت میں کیس کیا جاتا، قانونی طریقے سے کام کیا جاتا اور پرامن طریقے سے دھرنے دیے جاتے کہ بھئی جو لوگ بھی اس کے اصل ذمہ دار ہیں ان کو ہم نہیں، عدالت سزا دے، قانون ان کو سزا دے. یہ مطالبہ کرنے کا حق تو ہے نا عوام کو، لیکن یہ کام بھی بولو بھائی نہیں. پھر جو تبدیلی ہوئی ہے، جو تبدیلی واپس لی گئی ہے، اچھا جامعہ کراچی کے ایک معروف دینی ادارے نے الحمدللہ عدالت میں کیس کیا بھی تھا، وہ کیس ابھی تک چل بھی رہا ہے اور اس کے کچھ فائدے بھی الحمدللہ سامنے آئے. لیکن یہ کہ جو اصل ذمہ داری تو کس کی ہوتی ہے؟ جو عوامی نمائندے اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے ہیں. لوگ علماء سے پوچھتے ہیں آپ کیوں نہیں دھرنے میں گئے، آپ کیوں نہیں احتجاج کر رہے؟ بھائی ہر آدمی ہر کام کے لیے نہیں ہے. عوامی جو نمائندے ہیں نا جن کو اسمبلی میں پہنچایا ہے، عوام ان کو اس لیے پہنچاتی ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے کوئی اور کام کریں گے، آپ وہاں بیٹھ کے اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. وہ اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو پوری قوم کو اس پہ لتاڑنا اور پوری قوم کو قابل ملامت قرار دینا یہ غلط ہے. اب ہوا یہ کہ اس قانون میں جو 7C اور 7B والی شق تھی، جس کے تحت جو جب تبدیل کی گئی ہے تو اس کے تحت قادیانی عدالت میں پہنچ سکتے تھے، اس 7C اور 7B کی جو شق تھی اس کو چینج نہیں کیا گیا، صرف وہ جو حلف نامہ نکالا گیا تھا نا وہ بحال کر دیا گیا. یہ ایک بہت بڑی دھاندلی ہوئی، قوم کے ساتھ دھوکہ ہوا. اس پہ دینی اور سیاسی جماعتوں کو آواز اٹھانی چاہیے تھی، اس پہ بھی دینی اور سیاسی جماعتوں نے آواز فل ان دا بلینک خالی جگہ پر کر دیا کریں. سیاسی جماعتوں نے آواز نہیں اٹھائی. اس پہ طاہر القادری صاحب نے ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا کہ بھئی یہ ابھی بھی 7C اور 7B والی شق اسی طرح ہے. جب اس نے اپنا ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا ہے تو پھر پبلک کو پتا چلا کہ بھئی ٹھیک ہے ایک قانون تو واپس اپنی اصل کنڈیشن میں بحال ہو گیا مگر دوسری گڑبڑ ابھی بھی موجود ہے. تو یہ طاہر القادری ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہے، جبکہ یہ آواز کس کو اٹھانی چاہیے تھی؟ بولو نا بھائی، جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے جن کو آپ نے ووٹ دے کر اب وہاں تک پہنچائے. اور شہباز شریف نے یہ آواز اٹھائی کہ جو اس قانون کو تبدیل کرنے کے اصل ذمہ دار ہیں ان کو اسمبلی سے باہر نکالا جائے. جب اس نے یہ آواز اٹھائی تھی تو شہباز شریف سے سینکڑوں اختلافات کے باوجود اس معاملے میں اس کے مطالبے کی حمایت کرنی چاہیے تھی. کیا خیال ہے بھائی؟ جو بھی بات صحیح کہہ رہے ہیں تو اگر صحیح کہہ رہے ہیں تو جو بھی ہو آپ کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے نا. لیکن عجیب بات ہے کہ اس کی بات بھی کیا ہو گئی؟ دب گئی.
تو جب آپ ایک قانونی طریقے سے کام نہیں کریں گے اور معاملہ ہے ختم نبوت کا، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے، عوام کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ پہلی سیڑھی ہے، اس کے بعد بھی بہت کچھ ہوگا، اور اس طرح کے لوگ اسمبلیوں میں گھسے ہوئے ہیں، اس طرح کے لوگ بیوروکریسی میں گھسے ہوئے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو کھل کے بیان دے رہے ہیں کہ قادیانی مسلمان ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو جب عوام کو یہ پتا چلے گا تو عوام پھر اپنے جذبات کا اظہار اسی طریقے سے کرے گی جیسے کہ ہو رہا ہے۔ تو اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دھرنے والے غلط کر رہے ہیں، اگر یہ دھرنے والوں کا طریقہ کار غلط ہے تو ان لوگوں کا طریقہ کار بھی غلط ہے جنہوں نے عوام کو یہاں تک نکلنے پر مجبور کیا ہے، ان کا بھی طریقہ کار غلط ہے۔ کیونکہ آپ جب ایک دیکھو قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عرب میں کیا ہوتا تھا کہ جو قاتل تھا نا، قاتل، اس کو سزا نہیں ملتی تھی، اس کو مقتول قاتل جو ہے نا، قاتل کے ورثہ اس کو چھپا لیتے تھے۔ نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ اب جس کا بندہ قتل ہوا ہے اس کے دل میں جذبات تو تھے کہ میرے باپ کو مارا، میرے بھائی کو مارا، وہ نتیجتاً کیا کرتا تھا کہ پھر قاتل کا کوئی بھی رشتہ دار ملتا اس کو مار دیتا، جو کہ یقیناً ظلم تھا، جو کہ یقیناً غلط تھا۔ لیکن یہ ظلم کر کیوں رہا ہے وہ؟ اس لیے کہ ایک ظلم ہو رہا ہے کہ اس کا قریبی رشتہ دار قتل ہوا اور اصل قاتل کو، اصل مجرم کو سزا نہیں دی جا رہی۔ پھر جب اس کے بھائی کو قتل کرتا تھا تو وہ جو قاتل تھا، پہلا قاتل، اس کے وارثوں کو، رشتہ داروں کو خیال آتا تھا کہ ہمارے دوسرے بھائی کو قتل کیوں کیا؟ وہ اٹھ کے کیا کرتے تھے؟ مقتول کے خاندان کے کسی دوسرے آدمی کو قتل کر دیتے تھے، اور پھر لا متناہی جنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا، جو آج بھی بعض علاقوں میں اسی طرح سے ہو رہا ہے کہ قاتل کو چھپا لیا جاتا ہے، اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے، تو پھر مظلوم اپنا جو ہے نا، اپنے جو ایک جذبات ہیں ان کا اظہار پھر غلط طریقے سے شروع کر دیتے ہیں۔ اگر جو اس قانون میں تبدیلی کے اصل ذمہ دار ہیں ان کو حکومت کی طرف سے سزا مل جاتی، ان کے خلاف حکومت کی طرف سے ایکشن ہوتا، تو پھر عوام اس طرح سے اپنے جذبات کا اظہار کرنے پر مجبور نہ ہوتی۔ قرآن جب نازل ہوا تو قرآن نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ایمان والو، کوئی بندہ اگر کسی کو قتل کر دے تو پھر قاتل کو پکڑ کے اس کی گردن اڑا دو۔ قتل کی سزا کیا ہے؟ قتل، اس کی گردن اڑا دو۔ کیوں؟ اس کی گردن اڑاؤ گے تو ہزاروں کی زندگی بچ جائے گی۔ تو فساد سے بچنے کے لیے اللہ نے کیا کہا کہ مجرم کو سزا دے دو، مجرم کی حمایت مت کرو۔ مجرم کو اگر معاف کرنا ہے تو وہی معاف کریں گے جو مقتول کے وارث ہیں، ان کے علاوہ کسی کو معاف کرنے کی اجازت، حتیٰ کہ حکومت کو بھی معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں صاف کہہ دیا اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو قاتل کو گورنمنٹ معاف نہیں کر سکتی، کیونکہ گورنمنٹ اگر اس کو معاف کر دے گی تو جس کا باپ قتل ہوا، بیٹا پھر کیا کرے گا؟ وہ پھر غلط طریقے سے اپنے جذبات کا اظہار کرے گا، فساد ہوگا اس سے۔ تو اسی طرح ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی قانون کے اصل مجرم ہیں ان پر اگر مقدمہ چلتا اور ان کو اگر ایک باقاعدہ ایک پروسیس کے تحت سزا ہوتی، تو ہم نہیں کہتے کہ اس کو قتل کرنا چاہیے، ہم نہیں کہتے کہ اس کو جو ہے نا وہ آپ عمر قید کی سزا دے دیں، کچھ نہ کچھ سزا ہوتی تاکہ آئندہ کے لیے اس قسم کی حماقتوں کا سدباب ہو جاتا، تو پھر اس طرح سے یہ احتجاج بھی نہ ہوتے اور یہ دھرنے بھی نہ ہوتے۔ چونکہ یہ ہمارے جو لوگ اسمبلی میں پہنچے ہوئے ہیں ان کا جرم ہے، تو نتیجے میں عوام کیا کر رہی ہے؟ احتجاج۔ اب جب عوام نے احتجاج، اور انہوں نے پرامن احتجاج شروع کیا تھا، انہوں نے یہ جو اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہیں کیا تھا، انہوں نے کوئی جلاؤ گھیراؤ نہیں تھا، کوئی دھماکے نہیں تھے، کوئی کچھ بھی نہیں تھا، پرامن احتجاج تھا۔ دوسری غلطی کیا ہوئی ہے کہ ان کا احتجاج کے طریقہ کار میں تو دو رائے ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے مطالبہ غلط نہیں تھا ان کا۔ اب کیا چل رہا ہے کہ گڑبڑ، سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سے لوگوں نے اس کو مسلکی اختلاف بنا لیا کہ چونکہ وہ گرین چینل والے ہیں، وائٹ والوں نے ان کا ساتھ نہیں دینا اور ان کو بہرحال غلط قرار دینا۔ میں نے بعض لوگوں سے سنا کہ ابے ان کے سیاسی مفاد ہیں، ابے وہ جو ہے نا، ابے سیاسی دکانیں ابے اس کو بولنا تو آتا نہیں ہے۔ بھائی اس کو گالیاں دینی آتی ہیں، جو بھی ان کا لیڈر ہے وہ بے شک 2 نمبر آدمی ہو آپ کی رائے میں، وہ بے شک گالی گلوچ کرنے والا ہو، مطالبہ تو صحیح کر رہے ہیں نا، نہیں یاری میرے خیال میں بھائی ایسے موقع پہ شخصیت کو تھوڑی دیکھا جائے گا، ایسے موقع پہ اس کے کام کو دیکھا جائے گا، کام کیا کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اعتراف کریں کہ ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں یہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے۔
پہلی ذمہ داری تو ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے سیاسی قائدین کو اس بات کی طرف لے کر آئیں کہ آپ ہر چیز سے اپنی قوم کو بیدار رکھا کریں, اندھیرے میں بیٹھ کے کام نہ کیا کریں اور اسمبلی میں جاگ کے بیٹھا کریں. کیا کریں سمجھ میں نہیں آ رہی, اسمبلی میں جاگ کے بیٹھا کریں. کیا خیال ہے؟ دوسری بات یہ کہ کوئی ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ آئندہ کے لیے اس قسم کے لوگ جو میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو عوام کی ذہن سازی کر رہے ہیں, غلط رخ پہ عوام کو لے کے جا رہے ہیں, ملک کو لبرل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو میڈیا سے ہٹایا جائے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت ہی ہے جو سارے کام کر سکتی, عوام نہیں کر سکتی یہ سب. اور تیسری بات یہ کہ اس کے جو اصل ذمہ دار ہیں قانون کی تبدیلی کے, ان اصل ذمہ داروں کو ہائی لائٹ کیا جائے, ان کا نام بولو بھائی, سامنے آئے. نہیں یاری میرے خیال میں تو یہ مطالبہ جو دھرنے میں دیا نا بالکل صحیح مطالبہ ہے, ان کا نام سامنے آنا چاہیے. اس پر ایک سوال لوگ کرتے ہیں اکثر کہ بھئی ان کا نام جب سامنے آئے گا تو کیا گارنٹی ہے کہ جذباتی لوگ ان کو جان سے نہیں مار دیں گے, کیونکہ ایسا بھی ملک میں ہوتا رہا ہے. بھئی کوئی بھی اٹھے گا اور عشق رسول کے نام پہ اس کو مار دے گا, یا کوئی بھی اپنی ذاتی دشمنی نکال لے گا اور لیبل کیا لگا دے گا. تو بھئی یہ اس صورت میں ممکن ہے جب گورنمنٹ خود اس کو سزا نہ دے. نہیں یاری میرا خیال ہے, اگر حکومت خود کوئی قانون بنا کے کوئی سزا دے, بے شک وہ تھوڑی سزا ہو, لیکن جب گورنمنٹ خود یہ کام کر لے گی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نوبت انشاءاللہ نہیں آئے گی کہ کسی سرپھرے کو موقع مل جائے اس کو مارنے. اور اب بھی آپ دیکھیں, ایک آدمی کے استعفا سے بچانے کے لیے پورے ملک کو بھیٹ چڑھایا ہوا ہے دھرنوں کے. ایک آدمی کو استعفا سے بچانے کے لیے, بھائی وہ مظاہرین ہیں, وہ بڑی طاقت اور قوت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کئی دنوں سے بیٹھے ہوئے, ڈنڈے کھا رہے ہیں, مارے کھا رہے ہیں. اگر ان کا مطالبہ بالفرض غلط بھی ہے تو ایک بڑی غلطی سے بچنے کے لیے آپ چھوٹی غلطی کو برداشت کر لیں بھائی. لیکن اتنا معاملہ ہے, حکومت اپنی اس قدر ہٹ دھرمی پہ اڑی ہوئی ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ 2 دن سے کس قدر ظلم ہو رہا ہے ان لوگوں پہ. بوڑھے سفید داڑھی والے, سفید ریش, ان کے سروں پہ پولیس کی طرف سے جو ڈنڈے برس رہے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جو لاٹیاں کھا کے مر چکے ہیں, کئی لوگ ایسے ہیں. اس میں کسی کیا دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اس اتنے بڑے مجمع کے پر جو ہے نا اس طرح سے لاٹیاں برسائی جائیں اور اس طرح سے ان کے اوپر تشدد کیا جائے. اور پھر اس میں ظاہر ہے تخریب کاروں کو بھی موقع ملتا ہے, وہ ٹرک جلائیں گے, وہ گاڑیاں جلائیں گے, اور وہ یہ تو ظاہر ہے کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اس طرح سے پرتشدد کارروائی کی جائے. لیکن یہ جو کام جو شروع ہوا ہے نا, وہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ وہ ہماری غلطی سے شروع ہوا ہے. تو ہمیں اپنی غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے, اپنی غلطی پر اچھے لیبل لگا کے. غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا بنی آدم کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون, اے بنی آدم تم میں سے ہر شخص غلطی کرنے والا ہے, اور بہترین غلطی کرنے والا کون ہے؟ جو اپنی غلطی پر توبہ کر لے. تو آئندہ کے لیے بھی ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم اسمبلی میں جاگ کے بیٹھا کریں اور ہم دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے. ایک مولوی صاحب نے بتایا, بڑے عالم ہیں, ان کے حکمرانوں سے بھی بڑے میل جول ہے, انہوں نے بتایا کہ ہماری اسمبلی میں بعض دفعہ ایسے موقع پہ بھی قانون تبدیل ہوتا ہے جب سارے مولانا لوگ حج پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں. نہیں یاری میرا خیال ہے, ان کو پتا ہے کہ یہ سارے مولوی کہاں ہوں گے اس وقت؟ عمرے پہ گئے ہوئے ہوں گے, حج پہ گئے ہوئے, کر لو ابھی. تو اتنی سادگی یہ صحت کے لیے بولو نا بھائی نقصان دہ. بے ہوش ہیں, کوئی لائے عمل نہیں ہے, کوئی مستقبل کی پالیسی نہیں ہے, کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. اگر حکومت مل جائے ان حالات میں تو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کیا کرنا ہے. تو عجیب سی, میں زیادہ بات نہیں کروں گا اس موضوع پر کیونکہ بہت ہی حساس موضوع ہے, اور ایک ایک بات پہ کلپ بنا کے لوگ مارکیٹ میں ڈال دیں گے اور اپنی مرضی کی چیزیں نکال کے اس پہ تماشا کھڑا کر دیں گے. تو میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت پہ ہمارے اکابر کی قربانیوں کو تو سلام, ان جیسی قربانیاں تو کوئی دے نہیں سکتا, لیکن اس موقع پر جو بریلوی لوگ قربانی دے رہے ہیں اس کو بھی تسلیم کرنا چاہیے. مجھے نہیں پتا ان کے لیڈروں کی نیت کیا ہے, کیوں کر رہے ہیں یہ, ان کے اپنے سیاسی مفاد ہیں یا نہیں, لیکن عوام جس طریقے سے ڈٹی ہوئی ہے اور عوام جس طریقے سے بیٹھی ہوئی ہے, مار کھا رہی ہے, ڈنڈے کھا رہی ہے, وہ بھی بہرحال اس لائق نہیں ہے کہ آپ اس پہ چشم پوشی کر لیں اور آپ کہیں گے سب ڈرامے بازی ہے, سب سیاست ہے. ایسا نہیں ہے, یہ سیاست نہیں ہے, یہ ڈرامے بازی نہیں ہے. البتہ اتنی بات ضرور ہے
کہ کسی کی املاک کو جلانا یا کسی سیاسی املاک کو بھی جلانا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا گورنمنٹ کی چیزیں اڑا دو, گورنمنٹ کا کچھ نہیں ہوتا, سب کچھ کس کا ہوتا ہے؟ عوام کا ہوتا ہے. گورنمنٹ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا توڑ پھوڑ سے, یہ ذہن میں رکھیں. نقصان کس کا ہوتا ہے؟ کوئی بھی کہیں بھی توڑ پھوڑ ہوگی, گورنمنٹ ہماری جیبوں سے پیسہ نکال کے ریپیئرنگ کا کام کرے گی اس میں. اب کسی کا ٹرک جلا دیا, کل ویڈیوز آ رہی تھی, اس بیچارے کا کیا قصور ہے بھائی؟ ہو سکتا ہے وہ آپ سے بڑا عاشق رسول ہو سکتا ہے وہ آپ سے بڑا عاشق رسول, آپ نے اس کا ٹرک جلا دیا. ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کی گاڑی جلا دی, آپ نے کسی کی موٹر سائیکل جلا دی, یا آپ نے حکومت کی کوئی املاک پکڑ کے جلا دی, تو گورنمنٹ تو فوراً آپ سے پیسہ لے کے وہ بیت المال سے لے گی, اور بیت المال کو بھرے گی کس سے؟ آپ کے پیسوں سے. تو پرتشدد کاروائیاں وہ تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے, لیکن پرامن طریقے سے دھرنا دینا یا پرامن طریقے سے مارچ کرنا یہ جمہوری حکومت میں عوام کا آئینی اور قانونی حق ہے. لوگ ہم سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ یہ روڈ بند کر کے سڑک پہ آ کے بیٹھ جانا, کیا اس سے تکلیف نہیں ہوگی جو روڈ سے گزرنے والے ہیں؟ تو میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے, عوام کو اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کا آپ کوئی متبادل طریقہ بتا دیں تو پھر ہم کہیں گے کہ دھرنا دینا کیا ہے؟ غلط ہے. پوری دنیا میں ہے, یورپ امریکہ میں بھی ہے, پاکستان میں بھی ہے, پوری دنیا میں جمہوری طرز حکومت میں عوام جب بھی کوئی احتجاج کرے گی تو پرامن طریقے سے احتجاج کرنا, روڈ پہ آ کے بیٹھ جانا, یہ عوام کا بنیادی حق ہے. اور اس کے نتیجے میں جو نقصانات ہوتے ہیں وہ ضمنی نقصانات ہیں, ان نقصانات کو بڑے نقصانات سے بچنے کے لیے برداشت کیا جائے گا. دیکھو ایک ایمبولینس جا رہی ہوتی ہے تو آپ ایمبولینس کو راستہ دیتے ہو کہ نہیں دیتے؟ حالانکہ آپ کو بھی آفس میں دیر ہو رہی ہے, لیکن ایمبولینس کو راستہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ کہ آپ اگر آفس میں لیٹ پہنچ گئے تو یہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے, مریض اگر ہسپتال میں لیٹ پہنچا تو یہ زیادہ بڑا نقصان ہے, اور ایمبولینس کی وجہ سے بعض دفعہ ٹریفک جیم بھی ہو جاتا ہے. تو اگر آپ جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ واقعی بہت ہی حساس نوعیت کا ہے, بہت ہی جو ہے نا وہ سیریس ہے وہ مطالبہ, اور اس ملک اور قوم کی خیر خواہی میں وہ مطالبہ, تو اس کے لیے دھرنا دینا, اس میں اگر وقتی طور پر روڈ بند ہو جاتا ہے یا وقتی طور پر کسی کو نقصان ہوتا ہے تو یہ عارضی اور وقتی نقصان ہے جو بڑے مفاد کی خاطر برداشت کیا جائے. اب یہ جو ٹی وی کے اینکرز ہیں نا, یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ دیکھیے کتنے لوگ جو ہے نا اس کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں اور کتنے لوگ اس کی وجہ سے یہ ہو رہے ہیں. تو بھائی حکومت کو چاہیے کہ ان کا مطالبہ مان لے تاکہ لوگ پریشان نہ ہو. عجیب بات ہے, غلط سمجھا نہیں پا رہا میں اپنی بات سے. اب میں یوں کہا کروں گا میں سمجھا نہیں پا رہا. اگر میں یوں کہوں کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے معاذ اللہ میں آپ پر تانا دینا, تو میں یوں کہوں گا کہ میں اپنی بات شاید سمجھا نہیں پا رہا, تو وہ حکومت مان لینا. اور میں نے یہ سنا ہے کہ جو ان پہ ظلم ہوا ہے نا, تو آرمی نے مداخلت کر کے پرتشدد یہ جو اس احتجاج کو جو روکنے کی پرتشدد طریقے سے جو کوشش ہو رہی تھی, یہ آرمی نے اس کو رکوایا ہے. تو اگر آرمی نے یہ کام کیا ہے تو بہت اچھا کام کیا ہے, تو ان کی بات سننی چاہیے کہ وہی کیا کہہ رہے ہیں, وہ ان سے کوئی مطالبے کو اگر وہ جائز مطالبہ ہے تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے. اور اب تو یہ صورت جب معاملہ شروع میں ہی نمٹ جاتا تو یہاں تک نوبت نہ آتی. اب تو جذباتی لوگوں کو بھی موقع ملے گا, وہ بھی آئیں گے, اور ظاہر ہے ہر آدمی پھر اپنی ٹھڑک پوری کرتا ہے ایسے مواقع میں جا کے. وہ کیا کریں گے, اب جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ بھی گھسنے کی کوشش کریں گے کہ ملک کو آگ لگا دو. تو یہ سب کچھ ہوتا ہے جب اس قسم کی چیزوں میں گورنمنٹ اگر اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے اور سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کرے تو پھر ملک دشمن عناصر بھی آہستہ آہستہ اس میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ میں نے اس لیے بات کی ہے کہ اگرچہ یہ میرا موضوع نہیں تھا آج, لیکن یہ کہ دماغ کام نہیں کر رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے ملک میں, اور پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے, اب ہم کیا کریں. اب اتنی پریشانی ہے کہ اگر دھرنے میں شرکت کی بات کرتے ہیں عوام سے, تو شرکت کی جہاں بات کریں گے تو پرتشدد کارروائیاں بھی اس میں شروع ہو گئی. اب میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو دھرنے والوں کا مطالبہ تھا, یہ مطالبہ بالکل درست تھا اور یہ دھرنا بالکل درست تھا, لیکن اب جس نہج پہ دھرنے کا جو پوائنٹ چل پڑا ہے, اب اس میں نہیں پتا کہ کیا ہوگا. اب اس دھرنے میں شرکت کی جائے یا نہیں کی جائے, کرنے سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا, اب اس بارے میں کیا ہوں, خاموش ہوں, مجھے نہیں پتا, کیونکہ اب پتہ نہیں کس طرف کو جو ہے نا رخ جا رہا ہے. تو زیادہ مسئلہ خراب ہوا, گورنمنٹ بھی اڑی ہوئی ہے اپنی بدماشی پہ اور وہ لوگ بھی اڑے ہوئے ہیں. تو اب کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت ہی کا خاتمہ ہو جائے. حکومت کے خاتمے سے ملک کو فائدہ نہیں ہوگا, نقصان ہوگا, یہ ذہن میں رکھیں آپ. بعض لوگ فوراً بیٹھ کے تجزیہ کرتے ہیں, میں چاہو بھاڑ میں اس کو اڑا دو حکومت کو,
بھلے کہتے ہیں بھائی بھاڑنے. او بھائی حکومت جب الٹ پلٹ ہوتی ہے نا تو پورا ملک اندر سے ہل جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ابھی مسلم لیگ نون کا جب خاتمہ ہوا ہے, ٹھیک ہے کرپشن کا الزام تھا, جو بھی تھا, ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اس کا خاتمہ, وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن بہرحال ملک پیچھے چلا گیا ہے ہمارا. یہ آپ کے کیونکہ ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں نا, ہم تو اپنے جا رہے ہیں رکشے ٹیکسی میں جا رہے ہیں, صبح صبح واپس آ رہے ہیں, ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا. لیکن جو ملک کی اکانومی ہے وہ دڑام سے نیچے آتی ہے. دیکھو انڈیا میں کیا ہوتا ہے, انڈیا میں ایک شخص وزیر اعظم بنتا ہے, چاہے وہ جیسا مرضی ہو اس کو 5 سال پبلک برداشت کرتی ہے, جیسا بھی ہے, اگلی دفعہ میں سوچیں گے. ہمارے ہاں بنتا ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کون بنے گا. جو بنتا ہے تو اسی دن سے اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع. او بھائی اس کو کچھ کام تو کرنے دو اللہ کے بندو. چلو دھاندلی سے آیا, وہ غلط طریقے سے آیا, اب آ تو گیا نا, اب اگلی دفعہ سوچنا آپ ٹھیک ہے کیس چلاؤ اس کے خلاف عدالت میں آئندہ کے لیے, تاکہ مسئلہ خراب. اس کو حکومت ہی نہیں کرنے دیتے پورے طور پر. بھائی کسی بھی ملک میں کرپٹ حاکم آ جائے نا یہ بہتر ہے اس سے کہ سرے سے کوئی حاکم موجود ہو ہی نہیں, اور حاکم ہو تو اتنا کمزور ہو کہ وہ کوئی فیصلہ ہی نہیں کر سکتا ہو. یہ تو بالکل ہی عجیب سی بات بن جاتی ہے. تو یہی ابھی ہمارے ملک کی ایک سیاست چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے اور ہماری سیاسی تنظیموں کو بھی ہدایت دے. اور جو میں نے بات شروع کی تھی کہ ہماری جو سیاسی تنظیمیں ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ ان کے ہاں صحیح اور غلط کا جو معیار ہے وہ کیا ہے کہ جو میرے لیڈر کا بیان ہے وہ صحیح ہے, جو اپوزیشن لیڈر کا بیان ہے وہ کیا ہے غلط. پی ٹی آئی والا مولانا فضل الرحمان کو گالیاں دے گا, اور جمعیت والے پی ٹی آئی کے ہر اچھے کام کو بھی بولو نا بھائی, اب بلوایا ہے تو پھر سنو نا. سیاسی باتیں میں کرتا نہیں ممبر پہ بیٹھ کے, میری عادت نہیں ہے, لیکن ہو یہ میں صوبہ سرحد گیا تو میں نے پی ٹی آئی کے بعض بہت اچھے کام دیکھے وہاں پہ. پی ٹی آئی کے بعض بہت اچھے کام دیکھے میں نے وہاں پہ, لیکن میں نے دیکھا کہ جو اپوزیشن میں تھے, چاہے وہ جمعیت کے ہوں یا جماعت اسلامی کے ہوں یا مسلم لیگ نون کے ہوں, کوئی بھی تھے, وہ ان اچھے کاموں کو کہتے ہیں ابے یہ سب ڈرامے بازی ہے, ابے یہ سب ڈرامے بازی. اسی طرح جمعیت والوں نے بھی بعض اچھے کام کیے ہیں. مولانا فضل الرحمان پر الزام ہے کہ وہ ڈیزل چوری کرتے تھے, اس الزام کا وہ کئی بار جواب دے چکے ہیں, مگر پی ٹی آئی والے اس جواب کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مولانا فضل الرحمان جو مرضی ہوں چور نہیں ہیں, یہ میں بتا دوں آپ کو, ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں. آپ ان کو جو مرضی کہیں, ان کی پالیسیوں کو آپ غلط کہہ سکتے ہیں, یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسمبلی میں جب یہ قانون بننا تھا تو وہ سو رہے تھے, سب الزام لگائے جا سکتے ہیں. لیکن مولانا فضل الرحمان کو جو علماء ذاتی طور پر جانتے ہیں, ان کے قریب رہے ہیں, بڑے بڑے لوگ, وہ کہتے ہیں یہ آدمی چور, بولو نا بھائی نہیں, آپ نہ دیں ووٹ ان کو, چور نہیں. اسی طرح عمران خان کو یہودیوں کا ایجنٹ کہنا میں سمجھتا ہوں یہ بھی غلط ہے. یہ بہت بڑی گالی ہے کسی کو یہودیوں کا ایجنٹ کہنا. تو ہماری جو سیاست چل رہی ہے وہ ایک دوسرے کو ٹانگیں کھینچنے پر چل رہی ہے. مولانا فضل الرحمان کا بھی بہت بڑا کردار ہے ملک میں اسلام کی بقا کے لیے, مدارس کی بقا کے لیے, اس کردار کو ماننا چاہیے. اور اگر پی ٹی آئی نے کوئی اچھے کام کیے ہیں تو اس اچھے کام کو بھی بہرحال, آپ جاؤ صوبہ سرحد میں تو ایف آئی آر کٹانا کتنا آسان ہو گیا ہے, اب اسکولوں کا سسٹم بہت اچھا ہو گیا صوبہ سرحد میں. لیکن جو اپوزیشن میں ہے وہ کہے گا نہیں یہ سب کیا ہے, سیاست ہے. تو بھائی جو اچھا کام ہے اس کو تو, ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ پھر مختلف سیاسی تنظیموں میں آپ یہ فیصلہ کرو گے کہ بھائی کون ہمارے ملک کے لیے زیادہ خیر خواہ ہے, اور کام تو سارے سب نے کچھ نہ کچھ اچھے بھی کیے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ گندے بھی کیے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. دودھ سے دھلے ہوئے ایک صاحب وہاں صوبہ سرحد میں بیٹھے, مجھے کہنے لگا وہ اس نے, وہ چھوڑے میں نام نہیں لیتا تنظیموں کا, وہ اس نے یہ کیا ہوا ہے. میں نے کہا اس نے جب یہ کیا ہوا ہے تو جس تنظیم میں تم جا رہے ہو اس نے اس سے بڑے بڑے جرائم نہیں کیے ہوئے, اس نے بھی تو اس سے بڑے بڑے کام کیے ہوئے. تو اپنا جو ہے نا, اپنی ہر برائی, وہ میں ساس بہو کا نہیں سناتا, دوبارہ سنا دوں. ساس بہو کی مثالیں ایسی ہر جگہ فٹ آتی ہیں. پی ٹی آئی پہ جمعیت پہ بھی فٹ آئیں گی, مسلم لیگ نون پہ بھی فٹ آئیں گی, پیپلز پارٹی پہ بھی فٹ آئیں گی. ساس بہو کا قصہ ہے نا کہ ایک ساس نے اپنی بہو, اپنی جو ہے نا, وہ کسی پڑوسن نے ساس سے پوچھا کہ بہن تمہارے جو یہ داماد ہے یہ کیسا ہے, تم نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے تو تمہیں داماد کیسا ملا. تو اس نے جواب میں کہا کہ بہن کیا بتاؤں, اتنا اچھا داماد کہ
کہ میری بیٹی 12 بجے تک سوتی ہے، الحمدللہ اس کو کچھ بھی نہیں کہتا، اپنی مرضی سے میری بیٹی اٹھتی ہے، اپنی مرضی سے سوتی ہے، اتنا اچھا داماد ہے۔ اچھا بہن تمہیں بہو کیسی ملی؟ کہ کمبخت 12 بجے تک سوتی پڑی رہتی۔ یہ چل رہا ہے ہماری سیاسی جماعتوں میں، اور ہمارے مسلکوں میں بھی یہی چل رہا ہے۔ میں اگر وائٹ چینل کا ہوں تو گرین والے کا ہر کام مجھے کیا لگے گا؟ برا لگے گا، اور اگر میں گرین میں ہوں تو مجھے وائٹ والے کا ہر کام کیا لگے گا؟ ان کو بھی چاہیے کہ بھائی ختم نبوت پہ جو علماء دیوبند کی قربانیاں ہیں ان کو سلام کرو۔ لندن میں جاؤ، سہیل بابا صاحب سے ملو، ان کی اور ان کے والد صاحب نے لندن میں ختم نبوت کے عقیدے کو زندہ رکھا ہوا ہے، ورنہ قادیانیوں سے یورپ کے بہت سارے ممالک میں مسلمان سارے ہی قادیانی ہو جاتے ہیں۔ اتنی زبردست محنت کر رہے ہیں، جب گورنمنٹ ان کا ساتھ دے رہی ہو، قادیانیوں کا حکومت ساتھ دے رہی ہو، ایسے موقع پہ قادیانیوں کی مخالفت کرنا اور اس کے لیے کام کرنا یہ کوئی کم محنت ہے کیا؟ دنیا بھر میں جہاں جا کے دیکھو آپ کو ملیں گے۔ مولانا منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ہماری ان سے ملاقات ہوا کرتی تھی، وہ کارگزاریاں سناتے تھے، پورے ملک قادیانی ہو چکے تھے، پورے شہر قادیانی ہو چکے تھے، مولانا منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ جایا کرتے تھے اور ختم نبوت کے دیگر علماء ان کی قیادت میں جاتے تھے، پوری آبادیوں کو مسلمان کر کے آتے تھے وہ، ورنہ کئی ریاستیں قادیانی ہو چکی ہوتی اگر ہمارے اکابر کی محنت نہ ہوتی۔ تو گرین والوں کو چاہیے کہ اس محنت کو بھی کیا کریں؟ سلام کریں۔ بھائی آپ لوگ دیوبندی ہو، جو مرضی ہو، ٹھیک ہے، آپ ہمیں پہ جو الزام لگائیں، لیکن آپ کی ختم نبوت کے لیے قربانیوں کو سلام۔ اور اگر وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، جیسے کہ آج کل مار کھا رہے ہیں بیچارے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں بھائی؟ سلام کریں۔ آپ جاؤ، تھوڑی ویڈیو کلپس آ رہی ہیں، کوئی اپنے موبائل کے میڈیا پہ تو گورنمنٹ نے پابندی لگا دی، چاہے وہاں جا کے جو مرضی کرے پولیس اور جو مرضی ان پہ ظلم ہو، عوام کے سامنے اس کی کوریج نہ ہو، لیکن پھر بھی لوگ اپنے طور پر کوئی ویڈیو بنا لیتا ہے، کوئی ادھر ادھر گھما دیتا ہے، تو اتنی خطرناک ویڈیوز آ رہی ہیں، کس طرح سے ڈنڈوں سے کوٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، یہ بھی ظلم ہے، اور ان کی ہمت ہے کہ وہ اس ظلم کو سہ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال اتنی بات ضرور ہے کہ یہ احتجاج پرامن ہی رہنا چاہیے، کسی بھی عوام میں کسی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ کسی پولیس والے پہ حملہ کرے، کسی رینجرز والے پہ حملہ کرے، یا کسی کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ جلاؤ گھیراؤ کرے یا حکومتی املاک کو توڑنے کی کوشش کرے۔ یہ کام اگر شروع ہو گیا تو پھر یہ زیادتی ہوگی، پھر یہ قانونی جرم ہوگا جس کو کوئی بھی جس کی حمایت نہیں کر سکتا۔